बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम बियादिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। करोड़ों दुरूदो सलाम खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बहन भाई, दोस्त अहबाब, बुज़ुर्ग, बच्चे, आप तमाम को यौम आज़ादी मुबारक। आप पाकिस्तान में रहते हैं या बैरून मुल्क दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, आपको उसकी मुबारक हो। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के बारे में। शायर मशरक, मुफक्र पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान का तस्वर पेश किया और बवाए कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरे सगीर पाक व हिंद के तमाम मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया और जदोजहद का आगाज़ किया एक वतन हासिल करने के लिए, उस वक़्त मुसलमानों का जज्बा ये था कि हम एक ऐसा वतन बनाएंगे जिसमें हाकमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी, कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज होगा। उस वक़्त मुसलमानों का एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जदोजहद में लाखों लोगों ने जामे शहादत नोश किया, हज़ारों हमारी माँ बहनों ने अपनी इज़्ज़त गंवाई और लाखों कुर्बानियों के बाद हमने ये प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान हासिल हो गया, अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फजल किया, हमें एक प्यारा वतन दे दिया। लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों ने, हमारे अदारों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी अवाम ने क्या अल्लाह से किया हुआ वो वादा पूरा किया कि यहाँ पर पाकिस्तान में हम कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे? नहीं, हम वो वादा पूरा करने में कामयाब नहीं रहे, जिसकी सज़ा हमें ये मिली कि 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बाज़ लोग कहते हैं कि आर्मी की गलती थी। तो बहरहाल हमारे जय्यद उलमाए कराम, जिनमें एक डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, उन जैसे लाइक माइंडेड जो हमारे उलमाए कराम हैं, वो ये बात कहते थे कि अगर हम पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज कर देते तो अल्लाह ताला हमें और फतह देता, हम पाकिस्तान का रकबा और ज़्यादा बढ़ाते। लेकिन हमने कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज नहीं किया और अल्लाह ताला ने हमें एक वेकअप कॉल दी कि मुसलमानों, पाकिस्तानियों, होश करो, अल्लाह ताला के कवानीन से तजावुज़ ना करो, अल्लाह ताला के कवानीन के साथ तसादम ना करो। इसलिए हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। आज 2020 में भी प्रैक्टिकली पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए कानून एक नहीं है। कहने को हम जितना मर्जी कहते रहें कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए एक कानून नहीं है। गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो सारी ज़िंदगी अदालतों के गिर्द धक्के खाता रहता है, अपनी जमा पूंजी गंवा कर भी उसको इंसाफ नहीं मिलता। और अमीर आदमी, करप्ट आदमी, ताकतवर लोग, ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, ये करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, मुल्की वसाइल को लूटते हैं और फिर अदारों का मुंह चिड़चिड़ाकर, हमारी अदालतों का मुंह चिड़चिड़ाकर ये मुल्क से भाग जाते हैं, कोई उनको नहीं पूछता। आज भी पाकिस्तान में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर प्राइमरी तालीम की सहूलत भी मौजूद नहीं है। आज भी पाकिस्तान में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। बाज़ मकामात ऐसे हैं कि लोग जानवरों जैसा गंदा पानी पी रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में देखें कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, कैसे मुल्की वसाइल को लूटा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और अदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इसी को तो 5th जनरेशन वार कहते हैं कि बैरूनी मुल्क जो हैं ये अपने आदमी प्लांट ऐसे कर देते हैं अदारों में, ये मुल्की अदारों को ऐसे खोखला कर देते हैं कि अदारों में सख्त बाकी नहीं रहती। अब देखें कितने माफियाज कितने स्ट्रांग हो चुके हैं
کہ جس پر بھی ہاتھ ڈالا جائے وہ لوگوں کو باہر نکال لیتا ہے، وہ اداروں کے خلاف ایک تصادم شروع کر دیتا ہے، اور غریب آدمی جو ہے وہ راشن کے لیے لائنوں میں لگتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے کلمے کی بنیاد پر، کلمے کے نام پر ہم نے اللہ رب العزت سے منتیں مانگ کر، دعائیں مانگ کر یہ پیارا وطن حاصل کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جگہ جگہ پر ایجوکیشن سینٹرز بنتے، ریسرچ سینٹرز بنتے، تعلیمی ادارے بنتے، ہمارا ملک ترقی کرتا، ہماری اکانومی سٹرونگ ہوتی۔ لیکن ہمارے ان سیاستدانوں نے اور ہمارے یہ جو اداروں میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے انہوں نے کیا کیا؟ ملک پر قرضہ چڑھا دیا۔ آج یہ جو پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں یہ دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، یہ اپنی خوشی سے نہیں گئے۔ آج بھی اگر پاکستان میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہو جائے اور ہماری عدالتوں میں انصاف ملنا شروع ہو جائے، یقین جانے پاکستانی واپس آنے کو تیار ہیں۔ یہ جو مڈل ایسٹ میں، یورپین کنٹریز میں ہمارے بھائی جو ہیں یہ رات دن محنت کر رہے ہیں اور بلینز ڈالر کا زر مبادلہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو بھی انصاف نہیں ملتا۔ اداروں کو سوچنا چاہیے۔ اور میں ایک بات یہاں پر کہوں گا، اگر آج پاکستان کی حالت اب یہ ہو چکی ہے، اگر آج یہ جو دوسرے ممالک ہیں، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر آج یہ اعلان کر دیں کہ پاکستانی لوگوں کو ہم ویزے دیتے ہیں تو جو آنا چاہے یہ یورپین کنٹری میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا وغیرہ میں آ سکتا ہے، تو یقین جانیے یہ جو ہمارا جتنا بھی ورکنگ کلاس طبقہ ہے، ایک آدمی بھی پاکستان میں نہ رکے، سارے پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے پاکستان کی۔ یہ تمام ہمارے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ چند خاندان، چند کرپٹ لوگ جو ہیں یہ اس پر قابض ہو جائیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب پاکستانی لوگوں کی میں حال دیکھتا ہوں کہ کیسے جو ہیں وہ غریب آدمی جو ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ بیمار جو ہیں وہ ہسپتالوں کے باہر چارپائیوں پر پڑے ہیں، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا۔ غریب آدمی جو ہے ان کو فری انصاف نہیں ملتا، غریب کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ ریلوے اسٹیشنوں پر، لاری اڈوں پر، یہ جو دفاتر کے سامنے، اسکولوں کے سامنے، کالجی یونیورسٹیز کے سامنے وہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ان بچوں کا کیا فیوچر ہے؟ لیکن جہالت کی انتہا یہ دیکھیے کہ یہی بھوکے ننگے لوگ، یہی لوگ جن کے اپنے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ ان کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان سیاستدانوں نے ہماری اخلاقیات کو ایسے تباہ کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، پاکستان کا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، وہ ان کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جب جس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ وہ ان کرپٹ مافیاز کو سپورٹ کرنا شروع کر دے تو پھر میں تو یہی کہوں گا اس ملک کے بارے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس ملک کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ رب العزت ہی ہے جو رحم کر دے تو کر دے، ورنہ پھر کوئی انسان ایسے ملک کو نہیں بچا سکتا۔ جس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس کا اخلاق اتنا گر جائے کہ وہ چوروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دے۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیا ہم نے ایک اس قانون پر ہی عمل کر لیا ہوتا تو پاکستان کی آج حالت یہ نہ ہوتی۔ آج یہ جو دوسری ممالک جو ہیں یہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اکانومی کے طور پر پاکستان جو ہے یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ پاکستان گرے لسٹ میں ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تو مہنگائی جو ہم مہنگائی کا رونا روئے ہیں، پھر آپ بھول جائیں گے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ کوئی ملک پاکستان کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا۔ کیا ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں؟ کیا ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں نے اپنی عزت اس وجہ سے گنوائی تھی کہ چند خاندان جو ہیں یہ امیر ہو جائیں، اور جب الیکشن آتے ہیں ہمارے لوگوں کو ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، ہم آپ کے گھر کے سامنے نالی بنا دیں گے، 5 سال بس اس نالی کو دیکھتے رہنا۔ کسی کو جی ہم ادھر کوئی پرائمری اسکول بنا دیں گے۔ دیکھیں یہ چیزیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہیں، یہ کوئی سیاستدان آپ پر احسان نہیں کرتا۔ نالیاں بنانا، سڑکیں بنانا، سکولز بنانا، یونیورسٹیز بنانا، کالجز بنانا، لوگوں کو جاب دینا، یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہمارے سیاستدان ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ کسی پر احسان کر رہے ہوں۔ اور ہماری قوم کی حالت اخلاقی طور پر اتنی گر چکی ہے، میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ 3 دسمبر 2019 فن لینڈ کے وزیر اعظم پر الزام لگتا ہے پوسٹل سروس کی جانب سے کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ گوگل پر سرچ کر لیں۔ 3 دسمبر 2019 فن لینڈ کے وزیر اعظم پر الزام لگتا ہے کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے۔
اور پوری قوم اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ایک جھوٹ بھی برداشت نہیں کرتے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ہمارے یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، قتل کے الزامات ہیں، ان پر بطہ خوری کے الزامات ہیں، انہوں نے ملکی وسائل کو لوٹا، بزنس امپائرز پوری دنیا میں کھڑی کی، پاکستان کے غریب کے منہ سے نوالے چھینے، اور یہی پاکستانی بھوکے ننگے لوگ جو ہیں جن کے اپنے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ ان کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ جس بھی پارٹی سے ہیں آپ کو مبارک ہو۔ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرتا، آپ مسلم لیگ سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، آپ جماعت اسلامی سے ہیں، کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، آپ سپورٹ کریں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ حق اور سچ میں فرق محسوس کر سکیں، حق و باطل میں آپ کو فرق محسوس ہو، آپ حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، آپ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ سچ کو سمجھیں کہ سچ کیا ہے، حق کا ساتھ دیں۔ باقی آپ کا جمہوری حق ہے، آپ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں، لیکن حق کا ساتھ دیں۔ آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ اگر ایک آدمی کرپٹ ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم آپ کی بلشٹ نہیں سنیں گے۔ پھر اگر پاکستان میں غریبوں کو روزگار ملیں، ایک غریب کا بچہ بھی اس کو وہی ایجوکیشن کی فیسلٹیز ملیں جو امیر کے بچے کو ملتی ہے، ایک غریب آدمی کو بھی فری انصاف ملے، پھر ہم حقیقی آزادی مانیں گے کہ پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہو چکا ہے۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، لانگ لیو پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔